السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ پنچ میں اپنی حکمرانی کی بساط الٹتے دیکھ کر مہاراجہ ہری سنگھ کو اب جہلم وادی کی فکر دامنگیر ہوئی، جس کی آبادی 95% مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ ان میں شیخ بھی تھے، مغل بھی اور پٹھان بھی۔ پٹھانوں میں ککی خیل آفریدیوں، یوسف زیوں اور مچھی پوریوں کا تناسب خاص طور پر نمایاں تھا۔ یہ لوگ پہل درانیوں کے ساتھ کشمیر آئے تھے اور بعد میں یہیں پر آباد ہو گئے تھے۔ البتہ شمال مغربی صوبہ سرحد میں ان کے اپنے اپنے قبیلوں کے ساتھ گہرے مراسم اور رشتہ داریاں بدستور قائم رہیں۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے مسلمانوں کی اس کثیر آبادی کو قابو میں رکھنے کے لیے سری نگر کے علاوہ وادی کے دوسرے اہم شہروں میں بھی ڈوگرا فوج اور راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کے بڑے بڑے گروہ جمع کر رکھے تھے۔ جموں اور پنچ کے واقعات کی خبریں سن کر وادی کے مسلمان بھی اپنے درندہ صفت حکمران کے عزائم سے بے خبر نہ تھے۔ جیسے جیسے مختلف مقامات پر ڈوگرا فوج اور RSS کے مظالم مسلم رعایا پر بڑھتے گئے، اسی رفتار سے مظفر آباد اور ٹیٹوال کے علاوہ وادی کے بہت سے باشندوں نے بھی اپنے بال بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے پاکستان کے سرحدی اور قبائلی علاقوں میں اپنے عزیزوں اور دوستوں کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں کی آمد کے ساتھ ریاست میں مسلمانوں پر جو قیامت برپا تھی، اس کا چرچا بھی عام ہو گیا۔ ڈوگروں کے مظالم کی دلدوز تفصیلات پھیلتے ہی پاکستان اور افغانستان کے قبائلی علاقوں میں غم اور غصے کی آگ لگ گئی اور پٹھان قبائلیوں کے لشکروں کے لشکر اپنے مظلوم بھائیوں کی امداد کے لیے جوق در جوق ایبٹ آباد کی راہ سے بسوئے کشمیر اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ قبائلی لشکر نہ کسی تنظیم میں منسلک تھے اور نہ ہی ان کی رہنمائی اور خبرگیری کے لیے کسی قسم کا ادارہ موجود تھا۔ جہاں کہیں سے وہ گزرتے تھے، عوام الناس حیرت انگیز کشادہ دلی سے ان کی آؤ بھگت کرتے تھے، خوراک مہیا کرتے تھے اور جگہ جگہ ٹرک، ٹانگے اور بیل گاڑیاں مفت نظر کرتے تھے۔ یہ لوگ زیادہ تر پاپیادہ مارچ کرتے تھے یا بسوں اور ریل گاڑیوں کی چھتوں پر بیٹھ کر سفر کرتے تھے اور بعض مقامات پر دریاؤں کو تیر کر یا بکری کی کھال کے بنے ہوئے مشکیزے کا سہارا لے کر عبور کر لیتے تھے۔ 20 اکتوبر 1947 تک ایبٹ آباد اور مظفر آباد کے درمیان بٹراسی کے جنگل میں ہزارہا محسودی، وزیری، آفریدی اور محمد قبائلیوں کا ایک عظیم الشان لشکر جمع ہو گیا۔ وہاں پر اس لشکر کی نگہداشت مردان کے خان خوشدل خان نے بڑی محنت اور فیاضی سے کی اور ہندوستانی فوج کے ایک ریٹائرڈ میجر خورشید انور نے اس لشکر کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس زمانے میں میجر خورشید انور پاکستان مسلم لیگ کی نیشنل گارڈ کے کمانڈر بھی تھے۔ ریاست کے اندر لوہار گلی اور رام کوٹ وغیرہ میں جو ڈوگرا فوج متعین تھی، ان میں چند مسلمان افسر بھی موجود تھے۔ ان میں کیپٹن شیر خان کا نام سر فہرست تھا۔ انہوں نے اپنے طور پر میجر خورشید انور سے خفیہ رابطہ قائم رکھا اور مظفر آباد سمیت دریائے کرشن گنگا، 2 میل اور کوہالہ کے پلوں کو صحیح سالم فتح کر کے اپنے قبضے میں لینے کی حکمت عملی تیار کر لی۔ ریاستی فوج کے ایک ریٹائرڈ افسر میجر اسلم خان MC بھی اس منصوبہ بندی میں شامل ہو گئے۔ وادی جہلم کے مقامی باشندوں نے بھی اندر ہی اندر اپنی صفوں کو منظم کرنا شروع کر لیا۔ مجاہدین ہوم فرنٹ کے نام سے ایک خفیہ تنظیم بھی قائم ہو گئی۔ بہت سے رضاکار گوریلا جنگ کی تربیت حاصل کر کے ایک نیم فوجی تنظیم میں شامل ہو گئے جس کا نام حیدری کالم تھا۔ ثناء اللہ، محمد اقبال اور عبد الرشید نامی چند رضاکاروں نے کچھ خواتین کو اپنے ساتھ ملا کر سری نگر شہر میں کچھ اسلحہ تقسیم کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن بدقسمتی سے ان میں سے کئی ایک گرفتار ہو کر جیل میں ڈال دیے گئے۔ اس قسم کے ابتدائی اقدامات کسی حد تک مکمل ہو چکے تو 20 اکتوبر کی رات کو مجاہدین نے پیش قدمی شروع کی اور اگلے 2 روز کے دوران ڈوگرا فوج اور راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کے دستوں کو شکست دے کر کوہالہ، 2 میل اور مظفر آباد کو فتح کر لیا۔ مظفر آباد سے آگے 10 میل دور گڑی دوپٹہ کے مقام پر ڈوگرا فوج کو ایک اور شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد اوڑی، بارامولہ اور سری نگر تک راستہ صاف تھا۔ 24 اکتوبر کو مجاہدین نے مہورا پر قبضہ کر کے وہ پاور ہاؤس اڑا دیا جس سے سری نگر شہر کو بجلی فراہم ہوتی تھی۔ رات کے 9 بجے جب اچانک سارا شہر گھب اندھیرے میں ڈوب گیا تو اس وقت مہاراجہ ہری سنگھ اپنے راج محل میں دسہرہ کا دربار لگائے بیٹھا تھا۔ مہورا سے مجاہدین کا لشکر بارامولہ پہنچا تو دیکھا کہ ڈوگرا فوج اور RSS کے درندے اس شہر کو اپنے ہاتھوں تاخت و تاراج کر کے پہلے ہی وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ سری نگر کی طرف مجاہدین کی یلغار کی خبر پا کر انہوں نے بے شمار نہتے اور معصوم مسلمان شہریوں کو قتل کر ڈالا تھا۔ ان کے گھر لوٹ کر نظر آتش کر دیے تھے
اور ایک عیسائی خانقاہ کے مکینوں اور اس کے ساتھ ملحق ہسپتال کے مریضوں تک کو اپنی بربریت کی سان پر چڑھانے سے گریز نہ کیا تھا۔ بارامولہ کا شہر ملبے کا ڈھیر بنا پڑا تھا۔ وہاں سے سری نگر فقط 35 میل دور تھا۔ آگے کی جانب سڑک بالکل صاف تھی۔ دشمن کی طرف سے اب کسی مقام پر کسی قسم کی مزاحمت کا شائبہ تک موجود نہ تھا۔ مجاہدین کا لشکر فتح و نصرت کے ڈنکے بجاتا بارامولہ تک آ پہنچا تھا۔ اب فقط چند گھنٹوں میں وہ آگے بڑھ کر سری نگر کے ہوائی اڈے کو قبضے میں لے کر اس مظلوم ریاست کے مسلمانوں کی تاریخ کا دھارا بدل سکتا تھا۔ قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند، 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا۔ مہاراجہ کے دسہرہ دربار کے عین درمیان مہورہ کا بجلی گھر مجاہدین کے ہاتھوں شکستہ ہو کر جب سری نگر کا شہر تاریکی میں ڈوب گیا تو ڈوگرا نسل کے ہندو راجپوت ہری سنگھ کو آنن فانن اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ اپنے محلات کا جس قدر بیش قیمت سامان وہ 8-10 ٹرکوں پر لاد سکتا تھا، انہیں ساتھ لے کر وہ راتوں رات بانہال روڈ کے راستے جموں کی طرف فرار ہو گیا۔ راستے میں جگہ جگہ رک کر اس نے اپنی ڈوگرا رعایا کو خبردار کیا کہ راج ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، اس لیے وہ ریاست کی سرزمین پر مسلمانوں کی بغاوت کا سر کچلنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگانے پر کمر بستہ ہو جائیں۔ جموں کا شہر اور اس کے مضافات مسلمان آبادی سے یکسر خالی ہو چکے تھے۔ اس مکمل ہندو ماحول کے حصار میں پہنچتے ہی بگھوڑے مہاراجہ نے بھارت سے مدد کی درخواست کی۔ اس کے جواب میں سردار ولبھ بھائی پٹیل اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا منظور نظر مسٹر وی پی مینن ہوائی جہاز سے پرواز کر کے جموں پہنچا اور بھارتی حکومت کی جانب سے مہاراجہ ہری سنگھ کو دھمکی دی کہ اگر اس نے فوری طور پر اپنی ریاست کا ہندوستان سے الحاق نہ کیا تو اسے کسی قسم کی کوئی مدد نہ دی جائے گی۔ بزدل مہاراجہ نے بلا چون و چراں گھٹنے ٹیک کر بھارت کے ساتھ الحاق کی درخواست پر دستخط کر دیے۔